سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. اونچی آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، آج کی گفتگو کی تمہید کے لیے رسول پاک کی شان میں چند جملے عرض کرتے ہیں. اس کے بعد پھر تقریباً 20-25 منٹ تک میں آپ کی خدمت میں ایک فکر پیش کروں گا. اس پر تو سبحان اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس توجہ سے سننا اور اگر آپ اسے بہتر سمجھیں تو قبول کیجیے گا. آخر میں پھر ہم اپنے آقا کی شان کے لیے چند ایک جملے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سوچ رہا تھا اپنے آقا کی شان میں تمہید کے طور پر کیا عرض کروں، تو مجھے اس سے بہتر اور کوئی فقرہ نظر نہ آیا جو خود رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب. آپ سارے کیوں نہیں بولے؟ آپ سب کو سبحان اللہ. یہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہو نا، اللہ نے تمام ایمان والوں، سب کلمہ پڑھنے والوں کو، حضور کے تمام غلاموں کو حضور پاک سے محبت کا حکم دیا ہے. جو یہودی تھے مدینے کے، انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کی بڑی مقرب امت ہیں، بڑی مقرب مخلوق ہیں، بنی اسرائیل ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 سپارے میں آیت نازل کی. فرمایا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، لیکن اے میرے محبوب آپ اپنی امت میں اعلان کر کے کہیے تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے محبت کروں تو وہ اے حبیب تجھ سے محبت کریں، اللہ آپ ہی پھر ان سے محبت کر لے گا. اللہ، یہ بات تو پہلے بھی آپ نے سنی ہے. میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا محبت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک آپ محبوب کو بے عیب نہ سمجھیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود جس محبوب سے
محبت کا حکم دے رہا ہے، اس اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی بے عیب ہے۔ کاش آپ سب کو میں جگا لوں اور پھر بتلاؤں کہ حضرت حسان بن ثابت یہاں میرے آقا تشریف فرما ہے اور سامنے کھڑے ہو کر وہ پڑھ رہا تھا، یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ خوش آمدید میرے بڑے پرانے محبت والے تشریف لے آئے، محبت کا ذکر ہو رہا ہے، اہل محبت تشریف لے آئے۔ تو میں کیا عرض کرنے لگا تھا، حسان بن ثابت رسول پاک کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اگلا جملہ ہے قابل توجہ، فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے آپ کو، اے میرے حبیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک لفظ مزید سنیے اور یاد رکھیے گا، یہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی شان ہے، سبحان، پاک ہونا اللہ کی شان ہے۔ ان کا کیا خیال ہے کہ پاک ہونا صرف اللہ کی شان۔ تو ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں، اللہ بھی پاک ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے، اللہ خود پاک ہے اور یہ 5 ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود پاک رکھا ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میلاد النبی کا مہینہ جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس بات پر ہم معنی عرض کریں گے کہ حضرت حسان بن ثابت پڑھ رہے تھے اور حضور خوش ہو رہے تھے، اور صحابہ کرام بھی یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے، اور فکرہ کیا ہے، وہ کہہ رہے تھے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ میں دوسری بار پھر کہنے لگا ہوں، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا۔ نہیں، آپ سارے بولے نہیں ہو، بات واضح نہیں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ تو ابھی بنے تو تھے نہیں، ابھی تو بننا ہے، تو پھر چاہا کس نے؟ میں نے عرض کیا تھا نا، آپ کی توجہ نہیں۔ اچھا، میں دوبارہ آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے پھر کہتا ہوں، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ تو ابھی تو بنانا ہے، ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، تو ابھی تو بنانا ہے، چاہا کس نے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ بننے سے پہلے بھی ایسی حیثیت رکھتے تھے جس حیثیت میں جو چاہتے تھے وہ چاہ سکتے تھے۔ اب وہ حیثیت کون سی تھی؟ اس حیثیت پر ہم میلاد النبی کے مہینے میں عرض کریں گے تو پھر آپ کو زیادہ لطف آئے گا۔ بس میں نے آپ کو جگا لیا اور اب میں وہ اپنی گفتگو کا اگلا حصہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس آپ صرف سن لیجئے آج کی گفتگو۔ وہ یہ ہے، تھوڑا سا جرأت کرنے کی بات ہے اور اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ آج سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 1.5 سال ہونے کو ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس جو جمعہ شریف پڑھتے تھے وہ چھوڑ گئے، صرف اس لیے کہ یہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا،
سارے شہر میں اس بات کو گھمایا گیا کیا کہ جی میرے بارے میں کہ شاہ جی حدیث پاک کو نہیں مانتے. ایسی بات نہیں ہے، استغفر اللہ. اس وقت بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم حدیث نہیں مانتے، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا اور آج پھر وہی بات کہہ رہا ہوں. ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جس سے رسول اللہ کی یا ان کی اہل بیت اطہار پر تنقید ہوتی ہو، ان کی شان میں نقص آتا ہو، کوئی انسان ان پر انگلی اٹھائے. ہم ان احادیث کو نہیں مانتے چاہے کسی کتاب میں لکھی ہو. اور اگلی بات، جس حدیث سے رسول اللہ کی شان ثابت ہوتی ہو ہم اس حدیث کو مان لیتے ہیں چاہے کسی کتاب میں نہ بھی لکھی ہو. اللہ اکبر. اب میں پھر آپ کو واپس لاتا ہوں آپ کو جگانے کے لیے. آج سے 150 سال کے قریب یا 100 سال کے قریب یا کچھ چند سال زیادہ راجپال نے کتاب لکھی تھی رسول پاک کی مخالفت میں اور دشمنی میں اور عداوت میں، بے ادبی اور توہین پر مشتمل تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کتاب لکھنے والے کو غازی علم الدین شہید نے قتل کر دیا. ٹھیک، اس کتاب میں لکھا کیا تھا؟ نمبر 2، آج سے 35 سال پہلے رشدی ایک آیا تھا، گستاخ آج تک وہ چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں آ سکا ہو. اس نے کتاب لکھی، اس پر فتویٰ لگا کہ اس کی من سب نبیا فاقتلوہ، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا سر بدن سے کاٹ دیا جائے. حدیث یاد ہے نا، من سب نبیا فاقتلوہ. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہم تک پہنچائی کس نے ہے؟ ہاں، ان کو یاد ہے. یہ حدیث سے اس رسول کے راوی مولا علی شیر خدا ہے. 8ویں لال ولایت کے امام علی رضا نے ہم تک پہنچائی. انہوں نے روایت کی تھی اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنی اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، انہوں نے امام محمد باقر سے، انہوں نے امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین سے، انہوں نے مولا علی شیر خدا سے. اور مولا علی نے فرمایا، میری سرکار نے کہا من سب نبیا فاقتلوہ، جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کاٹ کے رکھ دو. جیتے رہو. اب پھر ہم واپس لڑتے ہیں. جب پھر ایک اور بدبخت خاتون آئی، اس کا نام تھا تسلیمہ نسرین، وہ بنگلہ دیش کی ہے. اس نے بھی کتاب لکھی. اب ہندوستان کی وہ نپور شرما، وہ بدبخت نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی، گستاخی کی، اور اب سارا عرب بھی جاگ اٹھا. جب اس سے سوالات کیے گئے کہ تو نے یہ توہین اور یہ گستاخی کرنے کی جرت کیسے کی ہے، تو اس کا جواب سنو، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں کی ہیں. بالکل جو کچھ راجپال نے کہا، جو کچھ سلمان رشدی نے کہا، جو کچھ تسلیمہ نسرین نے کہا، جو کچھ وہ خاکے بنانے والے نے، معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، جس نے وہ خاکے بنائے تھے، میں وہ خاکوں کا ذکر بھی نہیں کرتا، کیا بنایا تھا اس نے، جو کچھ اس نے کہا اور جو کچھ اس خاتون نے کہا. اس نے کہا جی میں نے اپنے پاس سے کب کچھ کہا ہے، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اہل ایمان مسلمانوں کی کتاب میں سے کہا ہے. کیا تمہاری بخاری شریف کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ تمہارے نبی نے، مسلمانوں کے نبی نے 6 سال کی بچی سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کر کے گھر لے آئے اور 11 سال پھر اپنے گھر میں رکھا، 10 سال اسے اپنے گھر میں رکھا؟ کیا تمہاری بخاری میں نہیں لکھا ہوا وہ
جب وہ اس نے جواب دیا تو اینکر صاحب جو تھے وہ خاموش ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے؟ میں نے 1.5 سال پہلے جو ہمیں چھوڑ گئے تھے تب بھی میں نے یہی بات کی تھی. وہ حدیث جس سے رسول اللہ کی شان میں توہین اور بے ادبی ثابت ہوتی ہو وہ کسی کتاب میں بھی ہو وہ جھوٹ ہے. ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بالکل ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ اس کتاب کو 30 پاروں کا قرآن کہتے ہیں. توجہ نہیں کی میرے لفظوں پر آپ نے؟ بولو نا ذالک الکتاب لا ریب فی. کس کتاب کو کہا گیا؟ انا، بے شک ہم نے اس کتاب، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو قرآن. بس اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اگر آپ جاگ رہے ہو تو میری جانب متوجہ ہو کر سنیے. میں نے عرض کیا سبحان اللہ جناب بھی کہو گے تو کوئی بات نہیں. وہ یہ ہے، قرآن پاک پڑھتا ہوں. قرآن رسول پاک کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت تو لمبی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. رسول پاک کی شان بیان کرتے ہوئے کہا واللہ یعصمک من الناس. اللہ کہہ رہا ہے اور اے میرے محبوب لوگوں سے تیری حفاظت تیرا اللہ خود کرے گا. ایک بار مل کے کہہ دیجئے ذرا سبحان. رسول پاک کے دروازے کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ کا دیا ہوا نیزہ لے کے کھڑے رہتے تھے حفاظت کے لیے. جو نجاشی بادشاہ نے جو نیزہ اور دوسرا سامان بھیجا ان میں ایک نیزہ بھی تھا انتہائی قیمتی مہنگا اور اچھے بنا ہوا. وہ لے کے دروازے میں کھڑے رہتے تھے حضور پاک کی حفاظت کے لیے. جب یہ آیت اتری واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ خود تیری حفاظت کرے گا سب انسانوں سے. رسول پاک نے اپنی جو الماری کھڑکی کھولی، پردہ ہٹایا اور حضرت بلال سے کہا اے بلال گھر جا کے سو جاؤ، میرا اللہ خود میری حفاظت کرنے والا. اب میں آپ کو متوجہ کرنے لگا ہوں. اللہ حفاظت کرے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے اس وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ بولے نہیں ہو آپ. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال مل کے کہو کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت کرے گا یا نہیں؟ اب تیسرا سوال اس نے حفاظت کی یا نہیں؟ ٹھیک ہے سنو، ایک بار نہیں، شب ہجرت شب ہجرت جنہوں نے پہلے واقعہ سنا ہے وہ تو یقیناً مزہ لے لیتے ہیں. شب ہجرت کیا فرمایا تھا اپنے بستر پہ؟ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک وہ تھا جسے بستر پر بیٹھنے کی اجازت، اور ایک ہستی وہ ہیں ابو سفیان جب آیا تو خود ان کے بیٹے نے کہا ہٹ جا، تو اس قابل نہیں ہے، یہ پاک نبی کا بستر ہے اور تو ناپاک ہے، ہٹ جا. اسے ہٹا دیا اور شب ہجرت میری سرکار مولا کائنات کو علی مرتضیٰ کو خود بلا کے کہہ رہے تھے میرے بستر پہ لیٹ جا. ایک آواز سے اور صرف لیٹ جا نہیں سو جا. انسان سو نہیں سکتا جب تک وہ پورا مطمئن نہ ہو. اگر انسان کا دماغ، اس کا دل، اس کا ذہن مضطرب ہو، پریشان حال ہو، اسے نیند نہیں آتی. نیند تب آتی ہے جب انسان کا دماغ پرسکون ہوتا ہے. فرمایا سو جا. معلوم یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا صرف لیٹنے کا اختیار نہیں رکھتے، سونے کا اختیار بھی رکھتے، اور سونا بھی
اب میں دل تو بڑا چاہتا ہے میں یہاں فضائل بیان کروں، امٹ کے آ رہے ہیں، لیکن میرا آج مقصود کچھ اور ہے، وہ یہ ہے کہ سو جا، سو گئے، پھر ایک فکرہ اور ذہن میں آ گیا، ایسے سونا ہے یہ دیکھنے والے ساری رات سمجھتے رہیں کوئی اور نہیں سویا، محمد سویا ہو۔ اب آپ بولو یا نہ بولو، سبحان اللہ کہو یا نہ کہو، مذائقہ نہیں ہے، دل چاہے تو کہہ دینا۔ معلوم یہ ہوا کہ مولا علی شیر خدا اس ہستی کا نام ہے جو سوئے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اتنا اختیار رکھتا ہے کہ سنت مصطفیٰ کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اور چلے یا گھر سے چل پڑے، گھر سے نکلے نا، اور وہ قرآن شریف میں سورہ یاسین شریف کی آیت پڑھی، زمین سے مٹی اٹھائی۔ اچھا مولا علی شیر خدا نے یہ فکر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتلایا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا رہے ہیں، انہیں بلا لیں، مجھے بھی تو بلا لیا ہے، انہیں بھی یہی بلا لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ باہر جائیں اور آپ کو وہ پہچان لیں اور جان لیں اور پہچان لیں اور نقصان کریں آپ کا، یا مجھے حکم دیں میں بلا کے لے آتا ہوں۔ نہیں، آپ سو جاؤ، میں خود ہی جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ میری سرکار نے مسکرا کے کہا یا علی تم سو جاؤ، جو تمہیں آتا نہیں دیکھ سکے وہ نبی کو جاتا کیسے دیکھ سکے۔ مختصر سا ٹائم تھوڑا ہے، ایک بار ہی ٹھیک ہے۔ حیدری، پھر واپس پلٹتا ہوں، جو تجھے آتا نہیں دیکھ سکے وہ نبی کو جاتا کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ آواز قدرت ہے یا میرے حبیب مٹی اٹھاؤ، یہ تھا میں نے جو اصل میں بیان کرنا ہے۔ اور اللہ حفاظت کیسے کر رہا ہے یہ میری بات تھی، اللہ نے کیسے حفاظت کی۔ مٹی اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پڑھو، اور پھینکو ان کی طرف، پھینکو ان کی طرف، کسی کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ تو حفاظت تو اللہ کر رہا ہے، چاہیے تھا نا اللہ کہتا یاسین کی بجائے آیت الکرسی پڑھ کے نکلو۔ کہنا چاہیے تھا فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین پڑھ کے نکلو۔ اس کا معنی اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، یہ پڑھ کے نکلو۔ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو جو سب کی حفاظت کرتی ہے، مگر نہیں آیت الکرسی نہیں، یا حیو یا قیوم نہیں، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین نہیں، یاسین پڑھ کے نکلو۔ اے حبیب یاسین تیرا ہی نام ہے، تیری حفاظت ہوگی اور تیرے نام کی برکت سے۔ میری سرکار کی حفاظت حضور کے نام کی برکت سے ہو رہی ہے۔ اللہ نے حفاظت کی، اب میں کیا ٹائم نہیں ہے۔ شیب ابی طالب میں حفاظت کی 3 سال، یہودیوں نے زہر کھلا دیا، کوشش کی، اللہ نے حفاظت کی، یاد ہے نا، سامنے والا صحابی شہید ہو گیا، ایک بوٹی ایک لقمہ کھا لیا، دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، گوشت میں سے آواز آئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ مل کے بولو نا، اللہ نے حفاظت کی یا نہیں؟ حفاظت کی ہے۔ یہودیوں نے ایک بہت بڑا پتھر چکی کا، وہ جو بڑی چکی ہوتی تھی، اوپر سے پھینکا۔ جب حضور تشریف فرما تھے تو انہوں نے چاہا کہ ہم اسے پھینک دیں تاکہ حضور نیچے آ کر شہید ہو جائیں۔ اللہ نے اس وقت بھی حفاظت کی، یہ لمبی بات ہے۔ تبوک سے واپس آتے ہوئے 12 منافقین نے اندھیرے میں حضور پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حفاظت کی۔ اب میں آپ سے پھر آخری بات پوچھنے لگا ہوں، مل کے کہو، جب اللہ نے کہا ہم تیری حفاظت کریں گے، مکے میں حفاظت کی یا نہیں؟ مدینے میں حفاظت کی یا نہیں؟ مل کے بولو، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، طائف میں، ہر جگہ پہ اللہ نے حفاظت کی یا نہیں؟ کی ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔
اب میں آپ کو جو مقصد تھا میری ساری گفتگو سنانے کا وہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے کیا کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا. کون؟ لبید بن عاصم. اس نے، وہ جادوگر تھا. اس نے، اس کی بیٹیوں نے رسول اللہ پر جادو کر دیا اور انہیں باتیں بھولنا شروع ہو گئیں اور جسم میں طاقت نہ رہی اور پتہ نہیں چلتا تھا میں نے کیا کہا ہے اور کیا کہنا ہے، اور اس نے جادو کر دیا اور اتنا عرصہ حضور پر جادو رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والا ہے، پھر لبید یہودی کو رسول اللہ پر جادو کرنے کی اور جادو کا اثر ہو جانے کی کیسے اس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ جادو کرنے کی طاقت لبید بن عاصم میں کیسے ہو سکتی ہے جب رسول اللہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا؟ اب مجھے بولیے، اب قرآن کہتا ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، بخاری شریف میں حدیث ہے کیا کہ اس نے جادو کر دیا اور ہو گیا. اب مجھے آپ مجھے کہیے میں اس حدیث کو کیسے مانوں؟ جب میں اسے قرآن سے بالکل ٹکراتا ہوا پاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں اسے نہیں مانتا. اگرچہ بخاری میں لکھی ہو یا کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، میں کم از کم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہر وہ حدیث جس سے رسول اللہ کی توہین ہوتی ہو، کم از کم میں تو اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی نہیں مانتے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ایسی دلیل دوں جو آپ گھر جا کر بھی نہ بھولیں. وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ہاتھ میں عصا ہے، سامنے فرعون اور اس کے جادوگر ہیں. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے وہ 40,000 کے قریب رسیاں اور سوٹیاں زمین پر پھینکی حضرت موسیٰ پر جادو کرنے کے لیے. وہ سانپ بن گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، ڈنڈا زمین پر پھینکا، عصا زمین پر پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، ہضم کر گیا. حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر جب اژدہا کو پکڑا، وہ واپس ڈنڈا بن گیا. کیا خیال ہے حضرت موسیٰ کے عصا پر تو جادو نہ ہو؟ ہے تم نے، اب میں اس حدیث کو کیسے مان سکتا ہوں کہ رسول اللہ پر جادو ہو گیا؟ کیا رسول اللہ کو تم نے حضرت موسیٰ کے عصا سے بھی کمزور سمجھا ہے، جس میں اتنی طاقت ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند کا ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اللہ خود جس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ مل کے کہو کسی کتاب میں بھی وہ بات لکھی ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار. اور سنو، اور سن لو، آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر. پہلے بھی کہی تھی، اب میں ذرا دوبارہ یاد دہانی کرنے لگا ہوں. جب شیطان کو اللہ نے نکالا نا اپنے دربار اقدس سے، یاد آ گیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا پیکر اقدس تیار کر لوں اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح، آدم کی روح نہیں، پتہ نہیں آپ کہاں ہو، اپنی روح اس میں ڈال دوں. روح کسے کہتے ہیں؟ جان. بولو نا، روح کسے کہتے ہیں؟ اور جان کسے کہتے ہو؟ محبوب کو. محبوب کو، یہ میری جان ہے. جب آپ کسی محبوب کو بڑی محبت کے ساتھ، انداز کے ساتھ پکارنا چاہتے ہو، آپ کہتے ہو یہ میری جان ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ کہہ رہا تھا جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، یعنی جان ڈال دوں. کیا مطلب؟ جب میں اپنے محبوب کا نور اس کے ماتھے میں رکھ دوں تو فرشتوں، شکرانے کے طور پر تم میرے محبوب کے نور کی زیارت کر رہے ہو، شکرانے کے طور پر سجدہ ریز ہو جاؤ. سجدہ ریز ہو جانا. فرشتوں نے پہلی بار سرکار دو عالم کے اس نور اقدس کی زیارت کی، شکرانے نعمت کے طور پر سجدہ ریز ہوئے. ایک اکڑ گیا. اس اکڑ جانے والے کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں. کبھی اس کا نام عزازیل تھا. 6 کروڑ سال جس نے حریم قدرت میں اللہ اللہ کی تھی اور عمل کیے ہوئے تھے اور سجدے بھی کیے ہوئے تھے، اور آج بھی منکر نہیں ہے سجدوں کا. اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا اس نے آج تک انکار نہیں کیا. انکار تو اسی محبوب کا تھا.
انکار تو اسی نور کا تھا، ہے نکال دیا۔ اب میں غلط بات کروں مجھے روک دینا، قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں، لمبی بات ہے، ایک ہی فکرہ کافی ہے۔ نکل جا، اخرج، دفع ہو جا میری بارگاہ سے، فَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنت، اور جو میں نے سجدے کیے ان پر بھی لعنت، سوائے لعنت کے میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، دفع ہو جا۔ وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں، مگر تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے تو نے گمراہ کیا ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ اب میں جس آدم کی وجہ سے گمراہ ہوا اور راندہ درگاہ ہوا ہوں، اب میں بدلہ آدم سے تو نہیں، اس کی اولاد سے لوں گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اور کبھی جنت میں نہیں آنے دوں گا۔ آواز قدرت آئی، کیا سب کو گمراہ کرو گے؟ سب کو؟ کیا ساری اولاد آدم کو؟ قسم بخدا قرآن کہتا ہے، ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا، اللہ نہیں، عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ نہیں۔ محبت سے بولیے، جو تیرے بندے ہیں، عبادک، جو تیرے بندے ہیں، اور پھر مخلص بندے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے رکنے کا کہ میں آپ کو بتلاؤں، ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، زیر کے ساتھ مخلص، ایک ہوتا ہے مخلص، یہ الگ الگ دو معنی ہیں ان کے، بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، بالکل اور چیزیں ہیں، مشرق مغرب کا فرق ہے، شمال جنوب کا فرق ہے ان کے درمیان۔ مخلص اور ہوتا ہے، مخلص اور ہوتا ہے، لیکن اب بیان کرنے کا اور وقت نہیں ہے، میں نے ابھی کافی ساری گفتگو کرنی ہے، اور ٹائم جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ لفظ آپ کو ذوق دے گا، پاک ہے وہ پروردگار، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے عبد کو لے گیا، جو اپنے عبد کو، تو ویسے تو مخلص اور ہے، مخلص زبر کے ساتھ کہتے ہیں نبی کو، 1.25 لاکھ نبی ہیں، 313 رسول ہیں، 6 اولو العزم رسول ہیں، اور یہ سب مقتدی ہیں، آمینہ کا لال امام ہے۔ اور آواز قدرت آتی ہے، جب میں اپنی پاکیزگیوں کے ساتھ اپنے محبوب کو لے گیا تو میں اسے نور کہہ کے نہیں، رسول کہہ کے نہیں، نبی کہہ کے نہیں، شاہد، مبشر، داعی اللہ، سراج منیر، لاکھوں شانیں ہو سکتی تھی کہہ کے لے جا سکتا تھا، مگر نہیں، پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں اپنے عبد کو لے گیا، عبد ہی، کیا؟ عبد ہی، اپنے عبد کو لے گیا۔ میں ایک فکرہ اپنے پڑھے لکھے دوستوں کی نظر کرتا ہوں، یہ چونکہ آج سے کچھ 30-35 سال پہلے میں نے ایک تقریر کی، تو میرے برادر، میرے دوست، میرے پیارے، انہوں نے مجھے وہ فکرہ یاد کرا دیا کہ 35 سال پہلے آپ نے یہ جملہ کہا تھا، تو اس بات کو بھی یہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے یاد رکھیں گے۔ جب حضور کو لے گیا تو کیا کہا؟ عبد ہی، اپنے عبد کو لے گیا، اور جب حضور معراج سے واپس پلٹے تو پتہ نہیں وہاں جا کے حضور نے کیا دیکھا، کیا کہا، کیا کیا، کہ جب واپس پلٹے تو آواز قدرت آئی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ۔ جب لے گیا تو اس کا عبد تھا، کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے مجھے ستارے کی، جب واپس پلٹا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، جاتے ہوئے میرا عبد تھا، آیا ہے تو تمہارا صاحب ہے۔ بس ایک باری، بس میرا خیال ہے اتنی بات ہی کافی ہے۔ کیا؟ توجہ کے ساتھ میری جانب دیکھیے گا، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میری دسترس سے باہر ہیں،
میں تیرے نبیوں کو گمراہ کر سکتا نہیں ہوں، میرا وار تیرے نبیوں پہ چل سکتا نہیں ہے۔ تو نبی تو 1.25 لاکھ ہیں، تو جو نبیوں کا امام ہو، بولو کیا شیطان ان پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آپ نے بولے نہیں ہوگا۔ کیا حضور پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا، یہی ایمان ہے نا۔ اب بخاری شریف میں 1 جگہ پہ، 2 جگہ پہ نہیں، 4 جگہ پہ نہیں، 6 جگہ پہ نہیں، 8 جگہ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ کیا کہ جبریل آتے تھے، حضور کا آپریشن کرتے تھے، اندر سے دل نکالتے تھے، اس میں سے ایک سیاہ چیز نکالتے تھے، اسے پھینک دیتے تھے۔ پوچھا گیا جی وہ کیا نکال کے پھینکتے تھے؟ تو حضور نے کہا کہ وہ شیطان کا اثر ہونے والی چیز تھی، اسے نکال دیتے تھے۔ عجب بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے پہلے دن شیطان اعلان کر کے آیا تھا جہاں مخلص ہوگا وہ میری درس سرس سے باہر ہوگا، نبیوں پر میرا اثر نہیں ہو سکتا۔ ارے نبیوں پر نہیں ہو سکتا، یہ تو نبیوں کا امام ہے۔ ایک بار ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے آج۔ اب میری جانب دیکھو، میں پھر آپ ایک ایسی دلیل دینے لگا ہوں جو آپ چاہو بھی تو نہ بھلا سکو۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول پاک تھے، مولا علی شیر خدا ہیں، بی بی فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ رسول پاک نے کملی مبارک اوپر دی، آواز قدرت آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نجس، رجاست، گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی، جن کے قریب نہیں آ سکتی ان کے دل میں کیسے آ سکتی؟ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے اب بات واضح ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتلاؤ، اگر یہ حدیث 1 بار نہیں 8 بار لکھی ہے، اور میں کہتا ہوں 16 بار بھی لکھی ہوئی ہو، قرآن پاک کے جو خلاف ہو اور جس میں رسول اللہ کی شان میں توہین ہوتی ہو، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا اب مجھے ذرا بتلائیے، کیا آپ نے کئی بار مجھ سے یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ ایک حضرت انس بن مالک نے پوچھا تھا کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوت، آپ نبی کب بنے تھے؟ کس کو تقریر سناؤں؟ حضرت حسان حدیث شریف وہ پوچھ رہے متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اگر اعلان نبوت والے دن نبی بنے ہوتے، توجہ نہیں ہے، اگر اعلان نبوت والے دن نبی بنے ہوتے تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور حضور بھی کہہ دیتے جس دن اعلان کیا تھا اسی دن نبی بنا تھا۔ مگر نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے اعلان نبوت تو کوہ صفا پہ چڑھ کے آج کیا ہے، ہمیں یہ بتلاؤ نبی بنے کب تھے؟ اب رسول پاک کی سنو، جب انہوں نے کہا متی وجبت لک النبوہ، حضور آپ کے لیے نبوت کا ثبوت کب تحقق ہوا، آپ نبی بنے کب تھے؟ میری سرکار نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ کب تب کی بات چھوڑ، جب آدم مٹی اور پانی میں تھے میں نبی تھا۔ ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ اب جو رسول اپنی زبان سے خود کہتے ہیں میں نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اور یہاں قرآن پاک کی آیتیں بھی اس پر دلیل کرتی ہیں، یہ صرف ایک ہی حوالہ نہیں ہے، قرآن پاک کی آیتیں اس پر شاہد ہیں، قرآن پاک کی آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں۔ مگر میں کیا کروں، جب حضور پر پہلی بار جبریل امین غار حرا میں تشریف لائے، اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت اتری، حضور تشریف لائے۔ اب میری جانب غور سے دیکھو، اب میں کیا کروں اس بخاری کا جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتلاؤ، کوئی میرا سر پھوڑو اور مجھے کہو، میں کیسے مان لوں اسے کہ حضور آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، میرے اوپر کپڑا ڈال دو،
اور یوں کوئی فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کے نبی ہو. تو بی بی یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. آگے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا، اگلا جملہ سنو، حضور کو ورقہ بن نوفل ایک عیسائی کے پاس لے گئیں، اس نے کہا تم تو اللہ کے نبی ہو. یعنی نبیوں کا امام ہے اور تصدیق کرے گا ایک عیسائی ورقہ بن نوفل. نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کیا رسول اللہ کی نبوت جو خود 1.25 لاکھ نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیا ان کی تصدیق ایک عیسائی کرے گا؟ وہ راہب کرے گا، ورقہ بن نوفل کرے گا کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ کیا رسول اللہ کو خود نہیں پتا کہ میں نبی ہوں، جو خود کہہ رہے تھے جب آدم مٹی اور پانی میں تھے میں نبی تھا؟ اور پھر آگے سنو، اسی حدیث میں آگے چل کر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کئی دن وحی نازل نہ ہوئی، اب آپ مان سکتے ہو تو مان لو، مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے، میں آپ کو تو نہیں منع کر سکتا، لیکن میں کیسے مانوں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ جو حدیث کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان نہیں ہو رہی تھی اور حضور پاک پریشان ہو کر خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے. کیا ایسی احادیث جن میں یہ توہین ہوتی ہو کہ حضور پاک خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ گئے، اگر جبریل آ کے دلاسا نہ دیتا تو خودکشی کر لیتے؟ بولو کیا یہ حدیث ماننے والی ہے؟ تو پھر مل کے کہو نا، جن احادیث سے رسول اللہ کی شان میں توہین ہوتی ہو ہم انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف رسول پاک کی شان میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی ایسی احادیث لکھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر جب آپ جنت میں جاؤ گے تو جیسے تم روٹی ڈھال ہوتی ہے نا، جسے ہم توا بھی کہتے ہیں، تو جو ڈھال لوہے کی توے کی شکل میں گول مجاہد اپنے پاس رکھتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ایک میں ڈھال، اور اگر دوسرا حملہ کرتا تو ڈھال آگے کر کے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. وہ لوہے کی بنی ہوتی تھی، اور جب میدان جنگ میں روٹی پکانی ہوتی تو اسے ایسے آگ پہ رکھ کے گرم کرتے، اوپر روٹیاں پکا لیتے تھے. سمجھ آ گئی؟ تو میں اس حدیث پاک کو کیسے مان سکتا ہوں جس میں یہ لکھا ہو کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جیسے تم ڈھال پہ روٹی پکا کے کھاتے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس طرح ڈھال پہ روٹی پکا کے تمہیں کھلائے گا. معلوم یہ ہوا کہ صرف رسول اللہ کی شان میں ہی نہیں، اللہ کی شان میں بھی توہین ہے. یہ کہنا، یہ ماننا، یہ تسلیم کرنا اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے. ہم امام بخاری پر اعتراض نہیں کر رہے، انہوں نے صحیح لکھا ہوگا اپنے زمانے میں. سچی بات تو یہ ہے تب یہ چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، ہاتھوں کے ساتھ لکھا کرتے تھے، اور لکھنے والے کاتب بھی طرح طرح کے ہوتے تھے، اور اس میں 100 غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. لکھنے والے بھی لکھ سکتے ہیں، لکھوانے والے بھی لکھوا سکتے ہیں. ان کتابوں میں، ہماری جو کتابیں ہیں، ان میں بے شمار ایسی احادیث لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم تسلیم بالکل نہیں کرتے، کیونکہ ان میں رسول اللہ کی شان میں توہین کی گئی ہے. توہین کی گئی ہے. ایک صحابی نے پوچھا، لیجئے آپ کی نظر کرتا ہوں، بخاری شریف میں، قسم بخدا بخاری شریف میں ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام فوت ہو گئے، تو کیا آپ ان کی بھی سفارش شفاعت کرو گے؟ آپ نے فرمایا کروں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. اب اگلا حصہ، تو یا رسول اللہ کیا آپ کی شفاعت ان کے بھی کام آئے گی؟ سمجھ آ گئی اگلے جملے، کیا آپ کی شفاعت ان کے بھی کام آئے گی؟ بھئی جب انہوں نے کہہ دیا کروں گا تو پھر اگلا جملہ تو ہونے نہیں چاہیے تھا. معلوم یہ ہوا کہ بعد میں کسی نے گڑبڑ کی ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ کیا آپ کی شفاعت ان کے بھی کام آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میری شفاعت ان کے بھی کام آئے گی. اور کس طرح کام آئے گی؟ میری شفاعت سے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی آگ سے نکال کر ایک کنارے پر رکھ دے گا، ان کے پاؤں دوزخ کی آگ میں ہوں گے جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. تو یہ شفاعت نے کون سا فائدہ دیا ان کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اب آپ سنو، جب بنی عباس کا دور تھا، خلفائے بنی عباس کا دور تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے. یہ اولاد حضرت ابی طالب کے سخت دشمن تھے. یہ ساری کارستانیاں، یہ ساری احادیث جن میں ان کی توہین
تنقید ثابت ہوتی ہو، توہین ثابت ہوتی ہو، بے ادبی ثابت ہوتی ہو، یہ ساری کی ساری احادیث اور جملے جو ہیں اس دور میں ان کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں۔ اس لیے اب وقت ہے، کیا اب وقت ہے، کیونکہ اہل عرب بھی جاگے ہوئے ہیں، ہماری آواز تو وہاں تک جا نہیں سکتی، کاش اللہ تعالی ہماری آواز وہاں تک پہنچا دے۔ اب موقع ہے کہ اہل عرب بھی جاگے ہوئے ہیں، وہ اپنا سامان انڈیا کا نکال کر باہر پھینک رہے ہیں۔ پہلے تو عرب نہیں جاگتے تھے، اب عرب بھی جاگے ہوئے ہیں۔ اب موقع ہے OIC جو اسلامی تعاون تنظیم ہے، اسلامی تعاون تنظیم OIC جو انٹرنیشنل تنظیم ہے تمام مسلمانوں کی، اب موقع ہے، وہ جاگے ہوئے ہیں، انہیں مزید جگایا جائے، انہیں بٹھایا جائے اور تمام اہل اسلام اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ان کتابوں میں ہر وہ حدیث جس سے رسول پاک کی شان میں توہین اور گستاخی نکلتی ہو انہیں باہر نکال دیا جائے، اور قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان کے مطابق جو حدیث قرآن کی آیتوں کے مطابق ہوں اور جن سے رسول اللہ کی شان میں توہین اور بے ادبی نہ ہوتی ہو، ان احادیث کو جمع کیا جائے، اور پھر جو توہین کرے اس کے لیے پھر فتویٰ ہوگا من سب نبیًا، جو رسول اللہ کی شان میں توہین کرے اس کا سر کاٹ کے رکھ دو۔ اور باقی رہ گئے ہم، تو ہمیں جو حدیث نظر آتی ہے ہم پھر اس کے لیے یہ بھی، میں آپ کو کیا کیا بتلاؤں، کیا آپ مانیں گے اس بات کو کہ رسول اللہ تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا کچرے کے ڈھیر پر؟ کیا کیا میں بتلاؤں اور کیا کیا کہوں۔ میں یہ مہذب طریقے کے ساتھ جو حدیث میں آپ کو سنا سکتا تھا، بتلا سکتا تھا، وہ میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ جو منبر پر بیان کرنے کے لائق نہیں ہے وہ میں نے آپ کو نہیں سنائی ہیں۔ اس لیے موقع ہے ان تمام احادیث کی کتابوں میں سے ہر وہ حدیث جس سے کوئی دشمن تنقید کر سکتا ہو، بے ادبی کر سکتا ہو، اسے نکال دیا جائے، اور وہ حدیثیں جن سے شان نکلتی ہو انہیں نمبرنگ کے ساتھ واضح کیا جائے۔ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں، ہم تو سن کے مان لیتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے، شان والی بات۔ اب میں نے کہا تھا آخر میں سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، اب سارے مل کر ایک بار سبحان اللہ کہیے۔ حضرت اب حضور پاک کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت میمونہ، 5 منٹ دیر ہو گئی ہے معاف کیجئے گا، ان کا نام تھا حضرت بی بی میمونہ، بولو نا، حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ۔ یہ کون ہے؟ یہ میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، پھر سنا، یہ وہ خوش قسمت خاتون ہے جس کے گھر میں رسول اللہ کا وہ آئینہ تھا، وہ شیشہ تھا جس میں حضور اپنا چہرہ اقدس دیکھا کرتے تھے۔ نہیں، اب میں جب تک سارے نہیں بولو گے مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ حضور دنیا سے چلے گئے، 6 ماہ گزر گئے، حضور کا وصال ہو گیا، حضور نے پردہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، یہ حضور پاک کے چچا جان کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ تشریف لائے حضرت میمونہ کے پاس، یہ ان کی خالہ لگتی تھی رشتے میں۔ حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ لگتی تھی رشتے میں۔ وہ کہتی خالہ جان، جب خالہ جان نے ام المومنین نے چہرہ اترا ہوا دیکھا، ذہن صورت پریشان حال دیکھی، بھتیجے خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، تم پریشان حال لگ رہے ہو، تیری صورت سے پریشانی ہو رہی ہے، رو پڑے۔ خالہ جان فجر کو زیارت کرتے تھے، پھر ظہر کو دیکھتے تھے، پھر عصر کو، مغرب عشاء کو، کبھی آتے کبھی جاتے، کبھی مسجد میں، کبھی حجرے میں، کبھی محراب میں، کبھی منبر پر آقا کی زیارت کیا کرتا تھا۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں حضور کو پردہ کیے ہوئے، دیکھ نہیں سکا، مر جانے کو جی چاہتا ہے، کیا کروں؟ حضور کی زیارت نہیں ہو رہی اور جان نکل رہی ہے۔ میری خالہ جان صرف حضور کی زیارت نہ ہونے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ جب ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا ام المومنین، کیا کوئی سبیل، کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی درود، کوئی فکرہ، کوئی آیت جو آپ مجھے بتلائیں تاکہ پڑھوں اور زیارت ہو جائے؟ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کی کیفیت دیکھی، حضرت سیدہ میمونہ اندر گئیں اور حجرے سے باہر آئیں، ان کے ہاتھ میں شیشہ تھا جس میں حضور چہرہ دیکھا کرتے تھے۔
کہ انہوں نے لا کر حضرت عبداللہ بن عباس کو دیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے اس آئینے کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا. شیشے میں دیکھا مجھے میں نظر نہیں آ رہا تھا, مصطفیٰ نظر آ رہا تھا. علی محبت سے علی مولا. تو اب یہ بھی تو حدیث ہے, یہ بھی تو حدیث ہے ہیں. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. وہ احادیث جن میں توہین ثابت ہوتی ہو, کسی کتاب میں بھی لکھی ہو, ہم نہیں مانتے. اور وہ حدیث جس میں شان نظر آتی ہو, اس کا کوئی حوالہ ہمیں نہ بھی ملے تو ہم مان لیتے ہیں. ذات واجب, میں تھک گیا ہوں. ذات واجب تو اب پھر میں انہی الفاظ پر کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں توہین اور گستاخی کے ساتھ یہ کلمات کہے, حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے, ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال نہیں تھی, 19 سال تھی. کتنی؟ 19 سال عمر تھی, 9 سال نہیں تھی, 19 سال تھی. اور وقت پھر بات اور طرف چلی جائے گی کہ وہ کیا پہلے بھی شادی شدہ تھی یا نہیں, وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. اتنی بات کافی ہے. جب ان کا نکاح ہوا تو عمر 16 سال تھی. جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 19 سال تھی. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح انگریزی کی گنتی 2 لفظوں سے چلتی ہے, جیسے 21, 23, 22, 23, 24, 2 فکروں سے چلتی ہے نا. لیکن اردو کی ایک سے ہے, 21, 22, 23, ایک فکرے سے, ایک لفظ کے ساتھ. ہماری گنتی ایک لفظ کے ساتھ ہے. انگریزی کی گنتی 2 لفظوں سے ہوتی ہے. اسی طرح عربی کی گنتی بھی 2 لفظوں سے آتی ہے. ایک ہوگا تو اسے کہیں گے 9, میں نا 9. لیکن اگر 19 کہنا ہو تو پھر کہیں گے 19, 18, 16, 16, 15, 15. سمجھ آ رہی ہے؟ 19 2 سے بنتی ہے. لفظ عشرہ گر گیا اور 30 رہ گیا. اب سمجھ آگے ہوگی, بات واضح ہو گئی ہے نا. تو اس میں جیسے میں نے کہا کتابوں میں سے کتابت کی وجہ سے یہ جیسے بھی لفظ گر جاتے ہیں اور بعد والے ایمان اور عقیدہ بنا لیتے ہیں. میں اور کیا سر حافظ حاجی صاحب کے صاحبزادے ہیں, آج کل امریکہ میں ہیں, حافظ معروف صاحب. میں بنام سید شہباز حسین بخاری, میرے والد سید شبیر حسین شاہ, ان کے والد سید مودی ساق شاہ, ان کے والد تھے مفتی سید محمد امین شاہ. ان کی 3 کتابیں, ایک اردو میں, ایک فارسی میں, ایک عربی میں لکھی انہوں نے. اردو والی کتاب میرے پاس ہے. فارسی کی لکھی ہوئی کلمی نسخہ, کلمی فارسی نسخہ حاجی صاحب کی موجودگی میں بابا جی عاشق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیا کہ یہ بھی آپ کی چیز, آپ لے لیں. اردو کتاب میرے پاس ہے, فارسی کی کتاب میرے پاس ہے, جبکہ عربی کی لکھی ہوئی کتاب ان کا نام مٹا کر امام غزالی کا نام لکھ کر بازار میں بک رہی ہے. اور حافظ معروف صاحب بازار سے خرید کر وہ کتاب مجھے لا کر انہوں نے دی. تو میں نے کہا یہ دیکھیے اب میں اس پر کہاں سر پھوڑوں. اردو, فارسی, عربی 3 زبانوں میں 3 کتابیں لکھی, 2 میرے پاس موجود ہیں, یہ ساتھ میری لائبریری ہے. اور عربی کی وہی کتاب, ان کا نام, کیونکہ اس وقت چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے, چھپتی نہیں تھی, تو کاتب جس کا جی چاہا نام لیا, مٹا دیا اور اپنا لکھ لیا. حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, داتا صاحب کا ایک دیوان شعروں, خود داتا صاحب نے میری کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہے, ایک بندہ آیا میری شعروں کی لکھی ہوئی کتاب لے گیا اور واپس نہیں لایا, اور چند دن بعد اس پر اپنا نام لکھ کر لوگوں کو شعر سنانا شروع کر دیے کہ یہ میری کتاب ہے.
داتا صاحب کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, اپنے نام کاٹ دیتے تھے, جس کا جی چاہا نام لکھا اور اسی نام پر اسے شائع کر دیا, تباہ کر دیا. اب تو چونکہ چھپ جاتی ہے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح میرے پاس ایک اور کتاب پڑھی ہے, اس کا نام ہے تحفۃ النصائح. تحفۃ النصائح فارسی کی کتاب ہے, شعروں کی کتاب ہے, درس نظامی میں پڑھائی جاتی تھی. اور اس پوری کتاب کا ہر شعر 1000 کے قریب اس کے شعر ہیں. شعر, ہر شعر رے پہ ختم ہوتا ہے. سمجھ لگی, جیسے شعر رے پہ نا, شعر یا شعیر, تصویر, شبیر, اس طرح پوری کتاب رے پہ ختم ہوتی ہے. میرے پاس میرے پردادا جی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب پڑی ہے. اب بازار سے ملتان بورڈ گیٹ ملتان نے جو چھاپی ہے, اس میں سے جتنے بھی ہمارے درباروں کے متعلق, تصوف کے متعلق, ولیوں کے متعلق جتنے شعر تھے وہ سارے نکال دیے ہیں اور باقی چھاپ کے پڑھانا شروع کر دیے. جبکہ میرے پاس کل بھی نسخہ لکھا ہوا ہے جس میں باقی وہ سارے شعر موجود ہیں جو ہمارے مسلک کے تھے, درباروں والے, ولیوں والے, نیکوں والے, اصال ثواب والے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتنی کلمی بددیانتی ہو رہی ہے, اب تو چونکہ چھاپے خانے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل اتنی ضخیم کتاب چھاپی گئی صرف ایک حدیث پاک نکالنے کی وجہ, ایک نکالنے کے لیے. رسول پاک کی صرف ایک حدیث نکالنے کے لیے پوری مسند امام احمد بن حنبل چھاپی. ایک حدیث نکالنے کے لیے. کون سی؟ اگر آپ کہو تو میں سنا دیتا ہوں. ایک بندہ, اتنی حدیث ہے, ایک بندہ آیا, اس نے کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں. حضور نے کہا ہاتھ بڑھا, کلمہ پڑھ ایمان لے آ. اس نے ہاتھ آگے کیا, پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. حضور نے فرمایا کیا تم نماز نہیں پڑھنا کیا تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس نے کہا جی کلمہ تو پڑھنا چاہتا ہوں, ایمان تو لانا چاہتا ہوں, لیکن آپ نمازیں پڑھاتے ہو 5, میں 5 نہیں پڑھ سکتا, 3 معاف کر دو, 2 پڑھ لوں گا. اگر ہے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو, ورنہ 5 میں نہیں پڑھنے والا. حضور نے کہا ہاتھ بڑھا, کلمہ پڑھ, ایمان لے آ, میں تجھے اجازت دیتا ہوں, تو 2 ہی پڑھتے رہنا, میرا اللہ تجھے 5 کا ثواب عطا فرماتا رہے. چونکہ اس سے چونکہ اس حدیث سے, چونکہ اس حدیث پاک سے رسول پاک کا اختیار ثابت ہوتا تھا کہ حضور کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرما رکھا ہے. حضور کے اختیار کی نفی کرنے کے لیے پوری کتاب وہابیوں نے چھاپی اس ایک حدیث کو نکالنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ. تو اب چونکہ اہل عرب بھی جا کے ہوئے ہیں, ہمارے حکومت کو, حکمرانوں کو اور مقتدر حلقوں کو چاہیے کہ OIC میں ان تمام کتابوں کو لے جائیں اور اس میں ہر وہ حدیث شریف جو قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہو اور جس سے رسول پاک کی اہل بیت اطہار کی شان میں توہین اور گستاخی ہوتی ہو, ان تمام احادیث کو نکال کے صاف شفاف شان رسالت والا دین ہمارے سامنے آنا چاہیے. کیونکہ وہ توہین والی, تنقید اور بے ادبی والی حدیثیں وہ محدثین نے شامل نہیں کی, بعد کے راویوں نے گڑبڑ کی.